بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور نفسوں کو پختہ کرنے کے واسطے، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، کَمَثَلِ جَنَّةٍ جیسے ایک باغ ہو، بِرَبْوَةٍ اونچی اور بلند زمین پر، أَصَابَهَا وَابِلٌ جس کو پہنچ جائے زوردار بارش، فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ پھر وہ دگنا پل لایا ہو، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ پس اگر تیز بارش نہیں پہنچے ہو، فَطَلٌّ تو ہلکی بوندا باندی بھی اسے کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العالمین تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ آیات مذکورہ میں مخلصین مؤمنین کے مال خرچ کرنے کے مثال کا ذکر ہے، جس میں ثواب کی کثرت اور اللہ کے نزدیک قابل قبول ظاہر ہونا فرمایا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے حصول کے خاطر، دین کی سربلندی کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ٹیلے پر باغیچہ ہو، اور ظاہر ہے کہ اونچی جگہ پر ٹیلے پر باغ بنانا زیادہ مناسب اور انتہائی مفید ہوتی ہے، اور پھر جگہ بھی اونچی ہو، پھر اوپر سے بارش بھی ہو جائے تو زمین کو طاقت اور تقویت اور قوت ملتی ہے، اور جب زمین طاقتور ہو، زمین جاندار ہو، تو پھر وہ فصل دگنا دیتا ہے، پل دگنا دیتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو تھوڑے بہت پانی چینٹ بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک باغیچہ ہے، باغیچہ میں پل بکثرت مقدار میں آتے ہیں، اس طرح
جو مال اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو جائے تو اس پر ثواب بھی زیادہ ملتے ہیں، اور قبول کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ظاہری طور پر قرآن و سنت کے مطابق جو صدقے کے اصول ہے، خیرات کے اصول جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس کے مطابق یہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی بندہ جو عمل کرتا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور آپ جو عمل کرتے ہیں پہلے سچویشن یہ بنائیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی اس حالت میں عبادت کریں کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو پھر یہ کیفیت بناؤ، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور واقعی ہمارے دلوں میں ایک دفعہ یہ بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، بد عمل کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، برا کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا کوئی بھی عمل کرتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ریاکار کون ہے۔ اللہ ریاکار کو بھی جانتا ہے اور اخلاص کو بھی دیکھتا ہے، مخلص کو بھی دیکھتا ہے۔ اور اسی اساس اور بنیاد پر، اسی وجہ سے دو مثالیں بیان کی کہ جگہ بھی اونچی ہو، اوپر سے بارش بھی ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ جگہ تو اونچی ہے، بارش زیادہ نہ ہو، خیر فتل، جو باندھ کیا کہتے ہیں تھوڑی سی پانی ہے، اس پر بھی گزارا چل جاتا ہے۔ کیوں اس طرح کی دونوں مثال کیوں ہے؟ جس کے تفاوت میں اخلاص میں اور اخلاص کے مراتب کا ذکر مقصود ہے، اور اخلاص کے مراتب ہے، اعلیٰ مرتبے کا اخلاص ہے، وسطی درجے کا اخلاص ہے، یا ادنیٰ درجے کا اخلاص ہے۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، نفسی قبولیت تو قبول ہے، اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے، جو تضاعف ہے اجر و ثواب کے مراتب میں جو فرق ہے وہ فرق ضرور ہوگا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ انفاق ایمان کے ساتھ مقرون ہے، اور جب انفاق فی سبیل اللہ ایمان کے ساتھ متصل، مقرون اور پیوست ہو تو میرے بھائی پھر ریا اور عزا کو آپ مفقود کیجئے، منفی کیجئے۔ آپ نے عمل اگر آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، آپ نے ایمان لایا ہے اللہ پر، آپ نے مرنا بھی ہے، آخرت کے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، تو پھر یہ دو چیزوں کو غائب کرے، مفقود کرے۔ عمل میں آپ کا ریا اور عزا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر یہ ایمان کا تقاضا ہے۔
اللہ کے تمام انعامات میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، لیکن سب سے بڑا انعام، بڑا نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اب یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مستحکم ہے، کتنا قوی ہے، کتنا اخلاص ہے آپ کے دل میں۔ وہ کیا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ یہ ذہن میں رکھ کے، یاد رکھ کے کہ مضبوط عمل مضبوط ایمان کی دلیل ہوتی ہے، اور کمزور عمل کمزور ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ لہذا کامل و مکمل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام عبادات میں کامل و مکمل اخلاص ہو۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل وأعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بھی جاری ہو، فیہا من کل الثمرات، اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بھی ضعیف ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر پہنچ گئے اس باغ کو تیز اندھی، اور ایسے اندھی فیہ نارٌ، جس میں آگ بھی ہو، فاحترقت، پس وہ باغ جل جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم فکر کرو۔ آیت مذکورہ میں ان لوگوں کے بارے میں ایک مثال بیان کی جو کرتے تو ہے اعمال صالحہ، خیرات صدقات کرتے ہیں، لیکن مد نظر ریا اور عزا ہے، اور ظاہر ہے کہ ریا اور عزا ہبتے اعمال کے اسباب میں سے ہے، جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک شخص کا باغ ہو جس میں کھجور اور انگور لگے ہوئے ہو، اور اس کے علاوہ ہر قسم کے پھل بھی ہو، درختوں کے نیچے نہریں بھی جاری ہو، بندہ خود بوڑھا ہو، اہل و عیال بیوی بچے کمزور ہو، خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور ایسی حالت میں ایک تیز اندھی آ جائے اور اس میں آگ ہو، اور اس آگ نے پورے باغ کو گھیرے میں لے کر خاکستر کر دیا ہو، تو جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور ثواب کے نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یقیناً ان کو آخرت میں اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن اگر اعمال صالحہ کا مقصود ریا اور عزا ہے، تکلیف ہے لوگوں کو، تو ظاہر ہے عمل حبط ہے، ریاکاری نے اس کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ آخرت میں پیشے کے وقت تو اعمال صالحہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اعمال صالحہ تو برباد ہے، اب اس کے ہاتھ خالی ہے، خالی ہاتھ آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تیز اندھی جس میں آگ بھی ہو، اس سے ریا اور عزا مراد ہے جس نے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ اب اسے سوچ لو، وگرنہ روز محشر میں میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہ ہو۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تمہیں فکر مند کرنے کے واسطے طرح طرح کی مثالیں بیان فرماتے ہیں
تاکہ تم فکر کرو، سوچ سمجھ کر اعمال اختیار کرو۔ لہٰذا اپنے اعمال کو، نیک اعمال کو، صدقات کو ایمان کے ساتھ مقرون کرو، اور ریا اور عزا اعمال سے مفقود کرو۔